ایک تاریخی جنگ بندی، لیکن کیا یہ شروع ہوتے ہی ٹوٹنے کے دہانے پر ہے؟ آئیے آج امریکہ اور ایران کے درمیان ہوئے اس انتہائی نازک معاہدے کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سا بحران ہے جو اسے تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ایک طرف تو امن کے معاہدے پر دستخط ہو رہے ہیں اور دوسری طرف بمباری ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو سوال یہ ہے کہ یہ کوئی سفارتی کامیابی ہے یا پھر ایک خطرناک دھوکہ؟ چلیں اس تضاد کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ معاملہ آخر ہے کیا۔ امریکہ اور ایران کے بیچ یہ جو جنگ بندی ہوئی تھی نا، یہ خطے کے لیے ایک بہت بڑی امید تھی۔ مقصد سیدھا سادہ تھا، فوجی کشیدگی کم ہو، سمندر کے راستے محفوظ رہیں اور کوئی بڑا تصادم ٹل جائے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ معاہدے کی سیاہی سوکھنے سے بھی پہلے اس کے الفاظ کے مطلب پر ہی ایک نئی جنگ چھڑ گئی۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس معاہدے میں تھا کیا؟ اچھا، اس کے 3 مین پوائنٹس تھے۔ پہلا تو یہ کہ فوجی ٹینشن کم کی جائے، دوسرا آبنائے ہارمز جیسے اہم تجارتی راستے ان کو سیکیور کیا جائے، اور تیسرا ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکا جائے۔ مطلب کاغذ پر دیکھیں تو یہ ایک زبردست پلان لگتا ہے۔ اصل مسئلہ شروع ہوا اس معاہدے کی تشریح پر، یعنی اس کے مطلب پر۔ جیسے ہی ڈیل کا اعلان ہوا، دونوں ملکوں نے اس کی اپنی الگ الگ وضاحتیں دینا شروع کر دیں، اور بس یہیں سے سارا بحران پر رد عمل تھا وہ بہت فوری، بہت واضح اور بہت سخت تھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خاص انداز میں صاف وارننگ دی کہ اگر ایران نے معاہدے کی ذرا سی بھی خلاف ورزی کی نا تو اسے ایسے نتائج بھگتنے پڑیں گے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں۔ امریکی وارننگ کے جواب میں ایران نے ایک دھماکہ خیز دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی خلاف ورزی تو امریکہ خود کر رہا ہے، اور وہ بھی معاہدے کی سب سے بنیادی شرط کی، جس کی وجہ سے پورا کا پورا فریم ورک ہی خطرے میں پڑ گیا۔ الزامات ہی نہیں لگائے، انہوں نے باقاعدہ شکایتوں کی ایک لسٹ سامنے رکھ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ لبنان میں ان کے اتحادیوں پر حملے ہو رہے ہیں، امریکی ڈرون ہماری فضائی حدود میں گھوم رہے ہیں، اور ہمارے جوہری افزودگی کے حق کو بھی نہیں مانا جا رہا۔ یہ سب ان کے مطابق اس 10 نکاتی فریم ورک کی خلاف ورزی ہے، جس میں ایک دوسرے کے احترام اور عدم مداخلت کی بات۔ شکایتوں میں سے ایک مسئلہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ سنگین بن کر سامنے آیا ہے، اور وہ ہے لبنان کی صورتحال۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تنازع تکنیکی طور پر اس جنگ بندی کا حصہ تھا ہی نہیں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ پورے معاہدے کا مستقبل اسی پر ٹکا کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھلا یہ کیسی جنگ بندی ہے؟ مطلب ایک ایسا معاہدہ جہاں ایک فرنٹ پر تو خاموشی ہو، لیکن دوسرے فرنٹ پر بمباری اور ہلاکتیں بھی چلتی رہیں۔ ساری صورتحال کی نزاکت جو ہے نا وہ اسی سوال کے اندر پر دونوں ملکوں کے موقف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی، لبنان کا معاملہ بالکل الگ ہے، کیونکہ وہاں حزب اللہ ہے جو ایران کی اتحادی ہے، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ لبنان پر حملے جنگ بندی کی روح کے بالکل خلاف ہیں۔ ان کے لیے سیدھی سی بات ہے، امن اور جنگ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چلتی۔ سفارتی کھینچاتانی کی ایک انسانی قیمت بھی ادا کی جا رہی ہے۔ جب سے اس جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے تب سے لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 254 لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس بحران کی سنگینی کو ظاہر اتنی سنگین ہو گئی ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی بیچ میں آ گئی ہیں۔ برطانیہ ہو، آسٹریلیا ہو یا فرانس، سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، لبنان میں لڑائی فوری طور پر روکی جائے اور جنگ بندی کو ہر محاذ تک پھیلایا۔ صورتحال کے بیچ ڈپلومیسی کو ایک اور موقع دینے کے لیے کوششیں شروع ہوئیں، اور ان کوششوں کا سینٹر بنا پاکستان، جہاں امریکہ اور ایران کے ہائی لیول وفود ایمرجنسی بات چیت کے لیے۔ مذاکرات کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی کو انتہائی سخت کر دیا گیا۔ پورا ریڈ زون عام ٹریفک کے لیے بند تھا، اور دونوں وفود نے اس نازک معاہدے کو بچانے کے لیے بند دروازوں کے پیچھے بات چیت میں دونوں ملکوں کی طرف سے بہت بڑے نام شامل تھے۔ امریکی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے خود نائب صدر JD وینس، جبکہ ایران کی طرف سے آئے تھے ان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف۔ ضروری ہے کہ یہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں ہے، ان مذاکرات کا نتیجہ جو بھی نکلے، چاہے کامیابی ہو یا ناکامی، اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا، خاص طور پر گلوبل اکانومی اور انرجی مارکیٹس پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر جمی ہوئی تھیں۔ اثرات تو فوراً ہی دکھنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے ہی جنگ بندی پر غیر یقینی کی خبریں آئیں، ایشیا کی بڑی بڑی اسٹاک مارکیٹس نیچے گر گئیں، جو صاف ظاہر کرتا ہے کہ دنیا بھر کے انویسٹرز کتنے پریشان تھے۔ اور سب سے بڑھ کر اس کا اثر پڑا تیل کی قیمتوں پر۔ آبنائے ہرمز میں جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں اوپر جانے لگیں، اور برینٹ کروڈ $97 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ اور یہ ایک ایسا اثر ہے جو ہم سب محسوس کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ تو آخر میں سارا معاملہ آ کر ایک ہی سوال پر رک جاتا ہے۔ ایک طرف بند کمروں میں ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور دوسری طرف کھلے میدانوں میں گولہ باری ہو رہی ہے۔ کیا الفاظ بندوقوں کی آواز کو خاموش کرا پائیں گے؟ اسی ایک سوال کے جواب پر نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ شاید پوری دنیا کا مستقبل ٹھکا ہوا ہے۔